بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ K2 TV کے پروگرام میں خوش آمدید۔ میرا نام ہے امین مشال۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجنز نے۔ ناظرین کرام، کلائمیٹ چینج کے موضوع پر ہم نے گزشتہ کئی مہینوں سے آپ کے سامنے مختلف قسم کے پروگرامز لائے اور ان میں ہم نے مختلف جتنے بھی تحقیق سے تعلق رکھنے والے معزز ہمارے مہمانان گرامی تھے تو ان کو ہم نے اپنے اسٹوڈیوز دعوت دی اور ہم نے کافی استفادہ حاصل کیا، کیونکہ کلائمیٹ چینج موجودہ ترقی کے دور میں ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جو کہ نہ صرف ہمارے معاشرتی زندگی کو متاثر کر رہا ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ تو آج بھی ہم اس موضوع کو مزید جانیں گے اور ہم معلوماتی حقائق اور تحقیقی شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے مہمانانی گرامی کے علم سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ معزز جناب قاری روح اللہ مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PCWR کے ممبر ہیں اور چیئرمین ہیں۔ جناب حسن فاروق صاحب اس کے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ میرے دائیں جانب سید جماعت علی شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، ڈاکٹر روزینہ گل، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے قاری روح اللہ مدنی صاحب سے شروع کروں گا کہ معاشرے کی کیا ذمہ داری ہے۔ ہم نے کافی کوشش کی، تگ و دو کی کہ کسی نہ کسی صورت عوام میں آگاہی پھیلائے، شجرکاری کے حوالے سے پانی کے ضیاع کو کسی حد تک اس میں کمی لائی جا سکے۔ تو سر، کیا کہیں گے کہ معاشرے کی مزید ذمہ داری کیا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا شکریہ سر، کرتا آپ کا بھی شکریہ۔ دیکھیے، یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے یا کلائمیٹ چینج ہے، جی، سب سے زیادہ متاثرین تو عوام ہیں۔ ہاں بالکل، ظاہری اور بات ہے، معاشرہ ہی اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ بالکل۔ تو اس کے علاج کی ذمہ داری بھی معاشرے کے ہر طبقے کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ بالکل، ہم پر ہی، بالکل صحیح کہا۔ حکومت یا سائنٹسٹ جو ہیں وہ تو محدود تعداد میں چند لوگ ہوتے ہیں، ہاں ان کا کام یا ریسرچ کرنا اور یا امپلیمنٹیشن، جی، فیصلے کرنا، یہ صحیح۔ باقی جو ہے زیادہ تر امپلیمنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ عوام کا کام ہے، خواہ وہ ان کا تعلق معاشرے کے کسی بھی طبقے سے ہو، جی، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک عالم کی حیثیت سے، ایک ڈاکٹر کی حیثیت تاجر سے، کی حیثیت، بالکل، ڈاکٹر تاجر کی حیثیت سے، بالکل صحیح ہر کہا۔ شخص کی ذمہ داری ہے۔ جی جی، تو جب تک معاشرے کے اندر بیداری نہ ہو، شعور پیدا نہ ہو، تو بے شک آپ اچھی ریسرچ کر لیں اور اب اچھے فیصلے کر لیں، ہاں لیکن ان کا فائدہ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا جی جی، جب تک کہ معاشرے کے اندر جو ہے یہ شعور اور بیداری پیدا نہ ہو۔ بالکل صحیح کہا۔ جی ہاں، تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کی سب سے بڑی زیادہ ذمہ داری ہے۔ بڑی ذمہ داری ہے۔ اور موجودہ صورتحال میں جس طرح مطلب ہم مختلف موضوعات کو ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کلائمیٹ چینج ایک ایسا موضوع ہے کہ میں ہر پروگرام میں یہ ذکر کرتا ہوں، اس کی میں ضرور مطلب یہ میں دہراتا ہوں کہ یہ زمین ہوگی تبھی ہم ہوں گے، کائنات کی بقا ہوگی تو ہم ہوں گے۔ اس موضوع کو میرے خیال میں مزید ڈسکس کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جی یقیناً۔ میں چاہوں گا کہ حسن فاروق صاحب تعلیمی اداروں کا کردار اگر واضح کر دے کہ کس طرح ہم مزید اس میں کام کریں اور کرنے کی ضرورت ہے، اور اب تک اگر کوئی کام ہوا بھی ہو تو آپ اس کا بھی ذکر کریں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس موضوع پہ گفتگو بلایا۔ آپ دیکھیں، تعلیمی اداروں نے شاید اس مسئلے کو کبھی مسئلہ سمجھا ہی نہیں۔ بالکل۔ شاید اس سلیبس میں ہمیں ایسا کوئی چیپٹر ملتا ہو جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اگر آپ کے ہاں درخت اس تناسب سے نہیں ہوتے تو آپ کو کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ
ہمارا نصاب ہی پچھلے 10-20 سالوں سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اس کو, تو یہ بھی شاید جھوٹ نہ ہو. جو ہمارے ہاں لے دے کے پھر آپ کے پاس یونیورسٹی میں انوائرمنٹل سائنسز کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہے وہ رہ جاتا ہے, وہاں بھی بچے اس لیے آتے ہیں کہ ایم فل پی ایچ ڈی کر لیں تاکہ لیکچرر لگ جائیں. ہمارا جو سوسائٹی کے اوپر اس کا انپٹ ہونا چاہیے, جو اس کا افیکٹ ہونا چاہیے اس ریسرچ کا, وہ کبھی نظر نہیں آیا. کیونکہ آپ کا کوئی ڈپارٹمنٹ, حسن صاحب میں انٹرپٹ کروں گا, ریسرچ تو صرف یونیورسٹی کی مطلب احاطے تک ہوتی ہے, بالکل وہاں سے نکلتی ہی نہیں نہ. انہوں نے خود کوئی تجربہ کیا. دوسرا یہ کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ معاشرے کی کیا وہ ہے, آپ معاشرے اور تعلیمی ادارے دونوں کو ملا لیں. ہم سب کا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے زندگی آسان بنائیں, اور زندگی گزارنے کے لیے صرف روپے پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے. اگر مجھے سانس لینے میں دشواری ہے, مجھے صحت کی سہولیات نہیں مل رہی, تو میں کیا کروں ان چیزوں کا؟ آپ کی گاڑیوں کا کیا کروں, آپ کے بلڈنگز کا کیا کروں؟ بالکل. تو تعلیمی ادارے ہمارے لیے جو ہیومن ریسورس ہے, جو اسکلفل ریسورس ہے, وہ بنانے کا کام کرتا ہے. لیکن یہاں پہ تعلیمی ادارہ یا ہم جو جس طرح سے جس سرکل سے گزر کے آتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ سبق نہ وینو بیا بدن بیا پہ گاڑے خرگاڑے چلے. تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری پڑھائی کا مقصد ہے کہ تم کچھ کماؤ یا افسر بن جاؤ. اور اس نیگلیجنس جو ہم کر رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی قیمت عام آدمی ادا کر رہا ہے. خواص تو ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ جائیں گے, ان کے تو لان میں بھی لاکھوں روپے کے چھوٹے چھوٹے لگ جائیں گے پودے مودے, سرکاری مالی بھی آ جائے گا. گندا پانی تو آپ کے اور میرے گھر آئے گا, ان کے گھر تو منرل واٹر چلتا ہے. تو یہ تمام چیزیں, تو تعلیمی اداروں نے بھی اس لحاظ سے کوئی آپ اپنے بچوں کے اندر دیکھ لیں نا, وہ آپ کو بتاتے ہوتے ہیں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. نہیں ہے, تعلیمی اداروں نے اس مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھا, نہ اس پہ کوئی سیر حاصل بحث ہے, نہ تشویش کی وہ تو چلو وہ الگ سی چیز ہے. آپ اوور آل سوسائٹی کو دیکھ لیں, کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, آپ یقین کریں, آپ اس کے ساتھ اسی اس میں سلاٹ میں کوئی اور پروگرام رکھ لیں, اس کی زیادہ ویورشپ ہوگی, اس کی نہیں ہوگی. بالکل صحیح, کیونکہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور یہ تب ہوگی جب آپ کی خدا نہ کرے, جب آپ کے اوپر پانی سیلاب بن کے ٹوٹے گا. پوام نشو تو جب کہہ رہے تھے لوگ, اب آپ کے ہاں ہر سال سیلاب آ رہا ہے, ایسی ایسی جگہوں پہ آ رہا ہے جہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. پانی اپنا راستہ دوبارہ سے نکال رہے ہیں, اور اس کی قیمت بھی ہم ادا کریں. یہ فصلیں آپ کی ساری خراب ہو گئیں. اب جو آپ 400 اور نوشہرہ کی سائٹ پہ دیکھیں تو وہ جو بچ گیا وہ زیادہ نہیں ہوگی جو جس طرح مطلب پچھلے سالوں میں وہ اگتی تھی. تو قیمتیں پھر آپ دیکھ لیں. بالکل. تو یہ چیز ہم سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے لیے صرف درخت ہے, یہ درخت نہیں, یہ پوری زندگی ہے اس کے آس پاس. گریٹ. جماعت علی شاہ صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ بھی اپنا انپٹ شیئر کریں کہ ہمیں آفت کی انتظار ہوتی ہے کہ اگر آفت آئے گی تبھی ہم اس مسئلے کو سنجیدہ لیں گے, یہ رویہ کب بدلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں امین صاحب آپ کا شکریہ چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے بہت اہم موضوع پہ پروگرام رکھا. دیکھیے جی, جب ہم بچے ہوا کرتے تھے یا چھوٹے ہوا کرتے تھے تو اس وقت ہمیں یہ موسم ایک اور قسم کا ہوتا تھا. سردیوں میں بہت سارا سردی اور بارشیں, اور یہ سب کچھ اب نہیں ہو رہا. بالکل. گرمی میں بھی سردی ہے اور سردی میں بھی ایک دم گرمی آ جاتی ہے. صحیح کہا. تو یہ اسی وجہ سے ہم لوگ بس خواب خرگوش میں ہیں. بچوں میں اویئرنیس نہیں پیدا کرتے کہ درخت کیا چیز ہے, پودوں کی کیا اہمیت ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھاتے وقت ایک آدھ بات درخت کے بارے میں یا پودوں کے بارے میں یا موسم کے بارے میں یا پانی کے ضیاع کے بارے میں بتا دیں تو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. صحیح کہا. اور وہ اپنی زندگی میں پھر یہ جو تباہیاں آ رہی ہے, اس کے لیے ابھی سے اگر ان کی تعلیم ہو جائے تو وہ پھر انشاءاللہ ہم تباہی سے بچ سکتے ہیں. تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی اداروں میں اس کے لیے باقاعدہ ایک کلاس ہونی چاہیے تاکہ ان میں یہ شعور بیدار ہو کہ پودے کیا ہیں, درخت کیا ہیں. ویسے تو ہم سب خوش ہوتے ہیں اچھی جگہ جہاں پر پھول پودے لگے ہوں, اس کو دیکھ کے دل آٹومیٹکلی خوشی سے جنون ہوتا ہے. لیکن ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا کہ فلاں درخت کا کیا فائدہ ہے, یہ کس لیے لگائے گئے ہیں, اور اگر اس کو کاٹا جائے تو اس کے کیا نقصانات. جب تک ہم اپنے بچوں کو خصوصاً ان کو اس اویئرنیس نہیں دیں گے
تو میرے خیال میں یہ تباہی اور بھی بڑھتی چلے گی. ڈاکٹر روزینہ گل، میرے خیال میں ماؤں کا اس میں بہترین کردار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آئندہ نسلوں کو اویئر کرے، کم از کم اپنے بچوں کو اویئر کرے. جی بالکل، ایگزیکٹلی. تھینک یو، بہت جزاک اللہ، آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. یو آر ویلکم. ایز اے مادر، ایک ماں کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے، جی یس میں بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں. بالکل. ماں پہلی جو آپ کی جہاں سے آپ کی تربیت شروع ہوتی ہے، بالکل. اگر وہ شروع ہی سے بچے کو بتائے کہ کسی بھی چیز کا ضیاع اچھا نہیں ہے، وہ خود کلائمیٹ چینج کی طرف پازیٹیو ہوتی جا رہی ہے. بالکل. ہمارا دین اگر وہ اس کو صحیح سکھایا جائے، سپوز اسلام کسی بھی چیز کی زیادتی کو منع کرتا ہے، بالکل. ویسٹیج کو منع کرتا ہے، اعتدال کے بارے میں بات کرتا ہے. اگر ہم شروع سے بچوں کو، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گی کہ اگر ہم صحیح طریقے سے اس کو اپنے دین کے بارے میں بتائیں تو ہمیں کلائمیٹ چینج کے بارے میں پروگرام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہمارا دین ٹوٹلی وہی چیز ہے جو آج کل لوگ کلائمیٹ چینج کو کی ریپرکشنز کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں جس پہ دنیا عمل پیرا ہے، دنیا اب عمل پیرا ہے نا، وہی ہماری حضور کی سنت ہے، وہی ہمیں قرآن میں بتایا جا رہا ہے، وہی ہمیں بچوں کو سکھانا ہے، ہر ماں کو، ہر استاد کو، ہر اسکول میں. مثلاً کلائمیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گرین ہاؤس گیسز کا ہے. اب گرین ہاؤس گیس کو ہم نے ایک طرح سے اس کو یہ سمجھ لیا کہ جیسی کوئی بلا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. گرین ہاؤس گیس بہت اچھی ہے ہمارے لیے. وہ اوپر سے جو آنے والی الٹرا وائلٹ ریز ہے اس کو بھی، ہاں، اور اس کے علاوہ جو ہماری زمین کی گرمائش ہے اس کو وہ رکھتا ہے. اگر گرین ہاؤس گیسز کی ایک خاص مقدار نہ ہو تو ہماری زمین ٹھنڈی پڑ جائے. بالکل بالکل. اور یہاں زندگی نہیں ہوگی. بالکل. لیکن وہ اب اس کا ایک اصل اس کی ایک مقدار ہے. جب وہ اس مقدار سے زیادہ ہو گئی تو اس نے یہ سارے کلائمیٹ چینج کے مسئلے پیدا کر دیے. اوپر ہماری زمین کے کچھ حصے ہیں، مثلا 10 کلومیٹر تک ایک حصہ ہے، دوسرا پھر 10 سے 30 کلومیٹر کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کے ارد گرد ایک شیلٹر بنایا ہے جس کو اوزون کہتے ہیں. اب وہ اوزون، وہ پردہ جو ہے وہ آپ کے ریز کو، الٹرا وائلٹ ریز کو روکتا ہے، ان ریز کو جو کہ آپ کے لیے، انسان کے لیے اور زمین پر زندگی کے لیے مضر ہے. یہ جو گرین ہاؤس گیسز انکریز ہو رہی ہیں تو ان کی وجہ سے اس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے، وہ خراب ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ان ریز کو موقع مل رہا ہے وہ نیچے آ رہی ہے. بالکل. دوسری بات، گرین ہاؤس گیسز زیادہ ہو گئی، میں نے جیسے کہا یہ ہیٹ کو روک رہی ہے، روکنے کے لیے ہے خاص مقدار میں. لیکن جب یہ زیادہ ہو گئی تو آپ کا گلوبل وارمنگ زیادہ ہو گئی، ٹیمپریچر زمین پر زیادہ ہو گیا. آسان الفاظ میں لوگوں کو سمجھانا ہے. ہم کلائمیٹ چینج پہ پروگرام کرتے ہیں، ان کو نہیں پتا، لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیا بلا ہے، کس بلا کا نام ہے. حالانکہ ہر گھر میں کلائمیٹ چینج جو ہے، جو کلائمیٹ میں ڈراسٹک چینج آ رہا ہے، ہر گھر اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہا. اچھا، اب گرین ہاؤس گیسز مثلاً جو ہمارا ایک ادارہ ہے IPCC، یہ انٹر گورنمنٹ پینل آف کلائمیٹ چینج، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 2030 ہے، 2030 تک اگر ہم نے مثلاً یہ گرین ہاؤس گیسز کو 43% کم نہ کیا، اس وقت جو لیول ہے نا اس سے اس کو 43% کم نہ کیا تو ہمارا جو ٹیمپریچر ہے، جو گلوبل وارمنگ ہے، اس کو ہم 1.2 پر نہ روک سکیں گے. یعنی ابھی بھی یہ 1.2 1.3 پر ہے، 2% تک جائے گی اگر ہم نے اس کو کم نہ کیا. کم کیسے کریں گے؟ گھروں میں، اور اس کو ہر صورت روکنا ہے، ہر صورت روکنا. بالکل. اور اس کے لیے مختلف ہم لوگوں نے ایکشنز لینے ہیں. ایون گھر میں، گھر کی خاتون، بچی، بیٹی، بھائی، بچہ، سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے، تب ہی یہ گرین ہاؤس کم ہوگی. یہ آپ کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہ نہیں آئے گا کہ وہ آپ کے لیے بس اس کو کنٹرول کر دے. ہر بندے نے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. ویسٹیج کو کم کرنا ہے، پانی کی اس کو کم کرنا ہے. گھر میں آپ نے انرجی سسٹم کو اس طرح یوز کرنا ہے. مثلا LEDs آپ یوز کر رہے ہو، یو آر ناؤ پازیٹیو ٹورڈز کلائمیٹ چینج. آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہو اس کو کم ہی کرنے کے. آپ ایسے کہ انرجی امپلینسز یوز کر رہے ہو، آپ ریفریجریٹرز جو یوز کر رہے ہو، AC یوز کر رہے ہو. سب سے زیادہ جو کلائمیٹ چینج کے لیے خطرہ ہے وہ جو آپ کی AC اور ریفریجریٹر میں جو گیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، CFC، کلورو فلورو کاربنز جو ہمارے ہوتے ہیں وہ اس میں یوز ہوتے ہیں. اکثر ہم وہ
وہ سیدھا پرانے قسم کے غربت کی وجہ سے اے سی یوز کرتے ہیں جس میں اس کی لیکیج ہوتی ہے، اور وہ سب سے زیادہ مسئلہ کاز کرتے ہیں. ایسی چیزیں خریدو جو کہ انرجی سیورز ہو. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اگر ہم کاؤنٹ کرنے پہ آئے تو. یہ وجہ کیا ہے کہ مطلب آپ نے جس طرح کہا کہ مسئلہ ہے لیکن لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے. میں چاہوں گا کہ ایک چھوٹا سا بریک لیں اور اس کے بعد آپ کی گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین کرام پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر روزینہ گل کلائمیٹ چینج کے موضوع پر بہترین گفتگو اس کی جاری تھی. میڈم جس طرح میں نے بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال کیا کہ تمام تر معلومات کے باوجود لوگ اس مسئلے کو سنجیدہ نہیں لے رہے، تو کیا ایسی ترکیب اپنائی جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے؟ سب سے پہلے جیسے آپ نے ہمارے باقی معزز اساتذہ سے بھی پوچھا کہ اویئرنیس فرسٹ، جیسے آپ نے ماں کی بات کی، سب سے پہلے یعنی ہم یہ نہیں ہے کہ آپ اسکول میں ٹھیک ہے بچوں کو پڑھا رہے ہو، وہ میچور نہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے. ہمیں سیشنز لینے چاہیے، جگہ جگہ پر کمیونٹی میں سیشنز لینے چاہیے. ماؤں کو سمجھاؤ. ہمیں یہ نہیں کہ یہ تو ان ایجوکیٹڈ رہے گا باقیوں کو ایجوکیٹ کرو، نہیں، ان کو ایجوکیٹ کرو. جگہ جگہ ہمیں ڈفرینٹ پروگرامز کرنے چاہیے. گھروں میں جا کر مختلف ولیجز میں کہیں پر خواتین کو اکٹھا کرو، ٹھیک ہے. ایون ہمارے جو مین ہے لوگ ہوتے ہیں فارمرز، کیونکہ فارمنگ ایک بہت بڑا اس کا بھی کردار ہے کلائمیٹ چینج میں. ہم رائس گرو کرتے ہیں، رائس چاول، ٹھیک ہے نا. اب وہ چاول جو ہے اس سے اتنا میتھین پروڈیوس ہوتا ہے. ایسی ویرائٹیز یوز کرو جس سے میتھین پروڈکشن کم ہو. ہم جو فرٹیلائزر یوز کر رہے ہیں بہت ساری وہ ہے کہ ہم فرٹیلائزر کو جو آرٹیفیشیل فرٹیلائزر ہے اس کو نہ یوز کریں، اس کو وہ بہت زیادہ ہیزارڈیس ہے. آپ اپنے فارمر کو سمجھاؤ. مثلا جو لوگ ہمارے مثلا جو لیگیومینس پلانٹ جس میں ہمارا چنا ہے وہ کاشت کرتے ہیں. اب چنے میں قدرت نے خود خاصیت رکھی ہے کہ وہ زمین کی فرٹیلیٹی کو انکریز کرتا ہے. اب اگر وہ فرٹیلائزر کے بجائے اس میں ایک ہم کہتے ہیں اونوکولم، وہ بیکٹیریا ہوتا ہے، وہ ملتا ہے بہت آسانی سے، بہت سستا، ریسرچ سینٹرز پر ہر جگہ. وہ اگر اس کو آپ دے، فرٹیلائزر نہ یوز کرو، آپ کی زمین بھی پروڈکٹیو ہو جائے گی، آپ کی فصل بھی اچھی ہے، زبردست، اور کلائمیٹ بھی بچ گیا. تو اویئرنیس سیشنز ہر لیول پر ہو، ناٹ اونلی اسکول. قاری روح اللہ مدنی صاحب، ہم لوگوں کو شجرکاری کے اس پہ تو اویئر کرتے ہیں کہ آپ زیادہ پودے اگائیں، لیکن دوسری جانب جس طرح میڈم نے چاول کا ذکر کیا تو یہ بھی ایک خطرہ ہے میرے خیال میں کہ زراعت پر بالکل بھی نہ تو حکومتی لیول پہ یا نجی کسی اگر ادارے کی یہ ذمہ داری بنتی ہو تو ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا سٹیپ اٹھایا ہو. جی دیکھیے، یہ ایک ہے مسئلہ، دوسرا اس کا علاج. جی یہ مسئلہ ویسے تو دنیا کے اندر مسائل بہت سارے ہیں لیکن یہ جو موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک بہت ہی گمبھیر اور جامع مسئلہ، کمپریہنسو بالکل وہ ہے. ایسا ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ ہماری صحت کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہماری غذا کے ساتھ بھی ہے، اس کا تعلق ہماری معیشت کے ساتھ بھی ہے، رہن سہن تمام جہاں رہن سہن کے ساتھ بھی ہے، اور سب کچھ. اسی طریقے سے اس کا حل جو ہے وہ بھی ایک جامع حل ہونا چاہیے ہمارے پاس. جی، اور جامع حل جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ دین ہے. ماشاءاللہ، بالکل. دین اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا عقیدہ کیا رکھنا ہے، یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ عبادت کون سی کیسی کرنی ہے، کب کرنی ہے. وہ آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ غذا جو ہے آپ نے کیسے اور کون سی کس طریقے سے کس مقدار کس طریقے سے، بالکل طریقہ بھی بتایا ہے. ایسا نہیں کہ بس آپ بیٹھ کے. دین آپ کو معیشت بھی اس کے قوانین بھی دیتا ہے. ماشاءاللہ. دین آپ کو صحت کے متعلق بھی بتاتا ہے. جی. تو مسئلہ بھی بڑا گمبھیر اور جامع ہے، اور اس کا جو حل ہم خوش قسمتی سے ہمارے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس، وہ بھی بڑا جامع قسم کا ہے. تو یہ ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے وہ اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور یہ ناممکن بات نہیں ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ
دین کی روشنی میں اس کے اوپر بات کی جائے. اور باقی ہم جو کچھ وہ کر رہے ہیں مثلا پلانٹیشن وغیرہ، یہ تو اس کا اس حل کا ایک بہت ہی معمولی حصہ ہے. یہ پورے کا پورا حل نہیں ہے. آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ شجرکاری کے ذریعے ہم کلائمیٹ چینج کا مکمل طور پہ مقابلہ کر سکتے؟ جی بالکل، جی ہاں. لیکن اب ہماری بدقسمتی کہ میڈیا کے اوپر جو ہے بس صرف یہی بات ہے کہ جی بس یہی حل ہے، اور پلانٹیشن جو ہے ہونا چاہیے بلین ٹری اور 10 بلین ٹری. اچھی بات ہے. بلکہ سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر آپ شجرکاری بھی کرتے ہیں اور اس میں قسم کی جو جس طرح بلین ٹری سونامی میں اگائے گئے، پختوں کے ہوتا ہے الائچی ہوئی، اردو میں اس کا کیا الائچی کا کہتے ہیں جی؟ اچھا بس ہاں، اردو میں مجھے اس کا نام یاد نہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ اس کے لیے خطرناک ہے، ہاں پانی کی سطح اوپر لانے کے لیے. تو میرے خیال میں ایسا بھی نہیں کہ بس آپ ہر قسم کا پودا اگائے. جہاں پانی زیادہ ہو وہاں لگانا چاہیے، جہاں پانی کم ہو وہاں بالکل نہیں لگانا. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ ہر علاقے کے اندر اس زمین اور اس موسم کے مطابق پودے پیدا کیے ہیں. جی جی. کچھ پودے ایسے ہیں جو ہمارے اس علاقے کے اندر بہت موزون ہیں، لیکن اگر آپ اس کو افریقہ کے صحرائی اس میں لے جائیں تو وہ 2-4 دن میں سوکھ کے خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جی 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 بالکل. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ہمارے یعنی یہاں پہ ایسے علاقے ہیں جہاں پانی کی اشد ضرورت ہے، اور یہ پودے یوکلپٹس اور یہ دوسرے یہ اگر آپ وہاں پہ لگائیں تو پانی سارا کھینچ لیں گے. تو یہ نا یعنی قرآن کا یہ اصول ہے. اب 2 جگہوں پہ قرآن کریم کے اندر یہ بات بن گئی کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو اگر تم نہیں جانتے خود تو وہ لوگ جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو. اب یہ کہ ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ جو جنگلات والے ہیں، محکمہ زراعت والے ہیں، ان سے بات کرنی. صحت کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹروں سے وہ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں اس مسئلے میں رہنمائی کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان میں سے ہر مسئلہ جو ہے اس کے اوپر موسمیاتی تغیرات کے حوالے سے کئی گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے. بالکل. مثلا موسمی تبدیلی اور صحت، موسمیاتی تبدیلی اور معیشت. بالکل. جی ہاں. موسمیاتی تبدیلی اور غذا. جی ہاں. موسمیاتی تبدیلی اور زراعت. اب دیکھیں نا، ہم جب آ رہے تھے ریکارڈنگ کے لیے تو باہر کتنی گرمی تھی، اور اب آسمان میں یکدم سے بادل چھا گئے میرے خیال میں. دیکھیں تو یہ تمام تر یہ اس کی وجوہات ہے کلائمیٹ چینج کی. حسن فاروق صاحب، آپ کیا ان پٹ اس میں دیں گے کہ کیا ہم یہ بہترین طریقہ نہیں ہوگا کہ تبلیغی جماعت کو ساتھ ملا لے؟ میرے خیال میں جس طرح سر نے دین کی بات کی تو دین کی تبلیغ ہوگی، اور تبلیغی جماعت ہی لوگوں کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آگاہ کریں گے تو وہ لوگ چونکہ اس کو زیادہ سنتے ہیں نا میرے خیال میں. بیسک فلسفی میں سارا مسئلہ ہے. ہاتھ پیر کوئی نہیں ہلائے گا، معجزوں کے انتظار میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ شتا. سیلاب کو خدا کا عذاب کہیں گے، اپنی سستی کو اس کے اوپر سوال نہیں اٹھائیں گے کہ منہ سے کیڑی دی. نئی تعمیرات میں آپ کو ہر انجینئر کہہ کہ اس میں اتنا فٹ کا پارکنگ اس میں رکھو، اور گورنمنٹ اس کو زبردستی بھی پارکنگ کو وہ کرتی ہے. لیکن کوئی گورنمنٹ آپ کو نہیں بتائے گی کہ اس میں پودوں کا کتنا حصہ ہوگا، اس میں کہاں پہ آپ لان کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، اس کا کوئی آپ سے نہیں پوچھیں. وہ مذہب جو کہتا ہے کہ جاری پانی کو بھی ضائع نہ کرو، آپ کا پورا صوبہ جو ہے وہ ڈرنکنگ واٹر سے گاڑیاں دھوتا ہے. آپ کے واش رومز میں ڈرنکنگ واٹر جو ہے وہ سیوریج میں جا رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے. آپ کی فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکی ہے. آپ گندم پیدا کرنے والے ملک تھے، اب آپ اس کو امپورٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. ہم تو ٹماٹر نہیں اگا سکتے. آپ کے انڈسٹریل زونز جو ہیں وہ شہر کے اندر تک آ چکے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، جس طرح آپ نے تبلیغی جماعت کا کہا، تو واقعی میں انہوں نے ٹھیک کہا کہ اسلام کے پاس اس کا حل ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس نہیں. اسلام کے پاس ہے
لیکن مسلمانوں کے پاس نہیں. آپ ذرا دیکھیں, آپ ذرا ایک فلیش میں جائیں, آپ کو سب سے گندے ملک کون سے نظر آئیں گے دنیا میں؟ وہ جو غیروں کے ہیں یا جو ہمارے ہیں؟ مسلمانوں کے. تو کہاں پہ ہے یہ سب کچھ؟ بالکل. آپ کا نبی جب مدینہ منورہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ انصار جو ہیں یہ باغات لگا سکتے ہیں, یہ زمیندار ہیں, مہاجرین جو ہیں یہ تاجر ہیں. انہوں نے دونوں کا کولیب کرایا اخوت کے نام پہ. ایک اسی مارکیٹ کھیت سے وہ سامان اٹھاتا, اس کی پیداوار کرتا, دوسرا جا کے مارکیٹ میں اس کو بیچ آتا. تو اس کو انہوں نے انکریج کیا کہ تم لوگ زمین اگاؤ. آج بھی وہ باغات وہاں پہ کھڑے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنووں کھودنے کے بارے میں کہا کہ کنویں جس آدمی نے اپنے لیے پانی کا ذریعہ کیا تو وہ اس کا ہوا. لوگوں نے کنویں کھودنے شروع کیے. ہمارے ہاں ایسا ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے باغات جو تھے وہ اس کو تیاری کا حکم دیا. مدینہ منورہ کے باہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باغات لگائے. مال غنیمت میں جو حصے پسند ہے اس میں باغات پہلے نمبر پہ آتے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ آپ کا جو ایسنس ہے دین کا, وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. خود مدینہ کے اندر جو چیز رسول اللہ کو سب سے زیادہ پسند آئی وہ وہاں کے لوگ تھے, اور وہاں کے جو آس پاس کے علاقوں میں لوگ کھیتی باڑی اور زراعت کا کام کرتے تھے. وہ تو مکہ مکرمہ سے خشک ماحول سے آئے تھے مدینہ منورہ. تو چیزیں بہت ساری ہیں. آپ کے ہاں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, آپ کے ہاں ویمن امپاورمنٹ پہ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن آپ کے ہاں کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہیں, ایک بھی نہیں ہے. بلکہ لوگ میرے خیال میں اس پہ ہنستے ہیں کہ شاید اس کو سمجھتے بھی نہیں. حالانکہ یہ UN تک کا مسئلہ, ایک چھوٹی بچی جا کے UN میں تقریر کرتی ہے, کچھ سال پہلے وہ دیکھیں, اور وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہنس رہے تھے اس کے اوپر. ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ زندگی کا مسئلہ. آپ اسلام کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ میں جب اپنی طرف سے کرتا ہوں, شاید غلط ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسلام ایک بہترین, خوبصورت, سہولیات, خوشبو سے معطر ایک زندگی کا نام ہے. واہ. یہاں تو آپ کو کچھ نہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ اسلام لاتے ہیں یہ ہمیں دیکھ کے لاتے ہیں کہ لٹریچر پڑھتے ہیں, کیونکہ ہمیں دیکھ کے تو شاید ایسا صحیح کہا. بالکل بالکل. تو یہ چیزیں تکلیف دیں ہیں. آپ نہ درخت اگا رہے ہیں, آپ جا کے ابھی وزیرستان میں دیکھیں, اپنے آپ کو مثال ہی نہیں بنایا نا کہ لوگ اس کو دیکھ کے زندگی کا حصہ بنا. پچھلے ہفتے پورے کے پورے پہاڑ کاٹے گئے ہیں وزیرستان کی طرف. آپ جائیں, کوئی پوچھنے والا اس کا نہیں ہے. اب بلڈنگ مٹیریل میں آج بھی آپ کے شوق ہیں کہ فلاں درخت کی لکڑی ہو, فلاں کی. آج بھی ہمارے نوابی شوق. ہاں بالکل. آج بھی ہمارے ہاں آپ ذرا اوپر جائیں, ہم گیس نہیں دے رہے, وہ لوگ وہ قیمتی لکڑی جلا رہے ہیں, سہولیات نہیں دے پا رہے اس کو. ہماری پرائیورٹی ہی نہیں ہے کہ ہم ایسے کچھ کریں. باتیں تو بہت ساری ہیں, بڑی اچھی ہیں. آپ اپنا دینی لٹریچر نکال لیں, خدا کی قسم وہ اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ حیران ہو جائیں. لیکن جو وہ لٹریچر بیان کر رہا ہوتا ہے, آپ اس کی حالت دیکھیں گے تو افسوس ہو جاتا ہے. آپ کتنا پانی ضائع, آپ اپنا, ہمارے ہاں جتنا سیوریج کا پانی ہے سارا ڈرنکنگ واٹر ضائع ہو رہا ہے. بالکل. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. 100% ہم پیور جو واٹر ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں. اس پشاور کا اتنا بہترین پانی ہے نا, وہ آپ دیکھیں نالیوں میں بہ رہا ہے, کوئی گڈروں میں بہ رہا ہے. گھر کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ بچے یار اتنا پانی نہ استعمال کرو. وہ سب نے اتنے بڑے بڑے وہ واش روم وہ لگائے ہوئے ہیں, ہر ایک آ کے اس کو پانی کو ضائع کر رہے ہیں. نہ کوئی یہ پوچھنے والا ہے کہ گھر کے باہر اتنا پانی کھڑا ہے تو کیوں آیا. بلکہ حسن صاحب, شہر کے لوگ تو میں نے یہ بھی سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ نل کا اس لیے بند نہیں کرتے, کہتے کہ ہم بل پے کرتے ہیں. بل پے کر رہے ہیں. تو نہ پودوں کو پانی دینے کا کسی کو وقت معلوم ہے نہ صحیح. تو اب میرے لیے تو مایوسی زیادہ ہے, اور وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اب ہمیں سانس کی بیماریاں شروع ہو چکی ہیں, اور ہم شاید انتظار خود جا کر ابھی گوگل کرے, ابھی اسی وقت گوگل کرے, آپ کو پشاور کا جو مطلب ماحولیاتی یہ صورتحال ہے تو وہ آپ کو انہیلدی یہ شو ہوگا. آج کل میں موٹر سائیکل چلانے لگا ہوں, آپ پشاور کے ایک کونے سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ جائیں اور آپ حیات آباد تک آئیں, آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے. اتنا اس کے اوپر گرد و غبار. مطلب آپ کس منہ سے یہ لوگوں کو بتائیں, اور لوگوں کو بھی وہ نہیں, ہم ڈوب رہے ہیں لیکن ہمیں مزہ آ رہا ہے. ڈوبنے کا مزہ لے رہے ہیں. سید جماعت علی شاہ صاحب, آپ نے بھی حسن فاروق صاحب کی گفتگو سنی, میرے خیال میں آپ نے بھی ایک گارڈن تعمیر کرنے کا ایک بہترین وہ کام سر انجام دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو آپ سے وقفے کے بعد کروں. ناظرین کرام, وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے میں
سید جماعت علی شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ نے ایک گارڈن تعمیر کرنے کا بہترین کام سر انجام دیا ہے، تو آپ سر اگر قرآنک گارڈن کا ذکر کریں، قاری روح اللہ مدنی صاحب کے اس میں حیات آباد میں تو ایک قرآنک گارڈن وہ تعمیر ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں آپ لوگوں نے جماعت اسلامی کے اس میں بھی مرکز میں بھی تعمیر کیا ہے۔ جی، میں اس میں بھی قاری روح اللہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، اور ان کی تنظیم PCWR جو ہے جی، اس کے تعاون سے یہ ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں اس کی آگاہی دی کہ گارڈن کیا ہوتا ہے، اور ان کا جو پہلے سے تھا اس کو دیکھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہمارا جو مرکز ہے وہ 8 جرب پر محیط ہے، اور وہاں پر الحمدللہ پہلے سے بہت سارے پودے اور درخت ہیں، اور اس میں وہ بھی ہیں جس میں قرآن میں جو ذکر ہوا ہے، لیکن ہم نے ایک تقریباً 10 مرلے کا جو علیحدہ گارڈن تھا جی، اس کو مختص کیا، اور اس میں انہی کے ہاتھوں سے وہاں پر افتتاح کیا۔ اچھا، قرآن کریم میں جتنے پودوں کا ذکر ہے تو تمام تر وہ آپ نے وہاں پہ اگائے ہیں؟ ہاں، کھجور، زیتون اور انگور، انار، یہ سب ہم نے وہاں اگائے، اور جتنے بھی مزید اس میں ہیں وہ بھی لگائیں گے، اور اس کے علاوہ اس باغ کو اور خوبصورت کرنے کے لیے موسمی پودے بھی لگائے جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً انہی بزرگوں کا وہاں وزٹ کیا جائے گا ہر 2-3 ماہ بعد، اور اس میں جو کمی بیشی ہوگی تو اس میں پھر اضافہ کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ یتیم بچوں کا سنٹر ہے۔ جی جی بالکل، میں نے وزٹ کیا ہے۔ آپ نے وزٹ کیا ہوگا آغوش کے نام سے، تو وہاں پر جو بڑے بچے ہیں جو 10، تو ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو اس میں انوالو کریں تاکہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ہفتے کے بعد اس کو چکر لگائے، بلکہ ایک بچے کو ایک پودا حوالے کریں گے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اس کو بڑا کرنے میں آپ کوشش کریں گے۔ اور مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، لیکن وہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں مدرسہ بھی ہے، اس کے جو بڑے طالب علم ہیں ان سب کو اس میں انوالو کریں گے تاکہ ان کی دلچسپی پیدا ہو، اور وہ اپنے گھروں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے دوسرے جو جگہ ہیں وہاں پر بھی قرآن گارڈن۔ جب ہم نے اس کو لگایا اور وہ ایڈورٹائز ہوا، اخبارات میں آیا، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے کال کی کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے مدرسے میں، اپنے اس میں۔ قاری صاحب سے میں نے بات کی کہ وہاں پر بہت سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا پورے پشاور، لیکن جن کے بھی ہیں ان سے آپ ایک فائل بنوائیں، تو آہستہ آہستہ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو پورے پشاور میں میرے خیال میں انشاءاللہ آئندہ سال میں 10-15 قرآن گارڈن ہوں گے۔ ڈاکٹر روزینہ گل صاحب، میرے خیال میں اس کو بھی ایک مثال بنا کے تو ہم لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، جو باہر کی کنٹریز ہیں، جاپان سے میں نے PhD پوسٹ ڈاک کیا ہے، بچے تھے میرے ساتھ، تو میرے بچے اسکول جاتے تھے، جب سمر ویکیشن ہوئی، مجھے شروع میں پتہ نہیں تھا، تو میرے دونوں بچے اپنے ساتھ ایک پوٹ لائے، اور اس میں ان کا پودا لگا ہوا تھا، اور کھیرا جو ہم جس کو کہتے ہیں بادرنگ، جس کو کھیرا کہتے ہیں، وہ باقاعدہ اس پہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی فرسٹ ڈے ہم اسکول گئے، ہمیں ایک بوٹل یا کوئی بھی آپ ویسٹ کوئی چیز، اس میں مٹی ہم نے خود ڈالی، ہمیں انہوں نے سیڈ دیا کہ یہ لگاؤ، پھر روز جب ہم اسکول جاتے تھے، جب ہم بریک میں نکلتے تھے، اپنے اپنے پودوں کو پانی دیتے تھے۔ سمر ویکیشن ہوئی، وہ پودا ان کے ساتھ انہوں نے گھر بھیجا، ہر بچے کے ساتھ۔ اچھا، ہاں، اور تو اس طرح سے بچوں میں اویئرنیس آ گئی، جیسے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم ایون ہر مدر اپنے گھر میں اپنے بچے کو ایک وہ دے، یہ پیپسی کے بوٹلز ہوتے ہیں، جو بھی آپ کی فارغ چیز، اس میں تھوڑی سی مٹی ڈالو، کوئی بھی سیڈ اس میں ڈال کے دو، اس کو دھنیا کا دو، اس کی ذمہ داری بنائیں، اور اسے کہو بیٹا یہ آپ کا پودا ہے، وہ پودا جیسے جیسے نکلے گا بڑھے گا، اس کو مزہ آئے گا، اس کو پانی دے گا، اور اس میں اکثر فروٹ تک آ جاتا ہے، اور بچوں میں اویئرنیس آ جاتی ہے۔ تو یہ بالکل وہ لوگ کرتے ہیں، وہاں سے میں نے یہ سیکھا بھی ہے نا، اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ تو بالکل ہم قاری صاحب کہتے تو ہیں کہ اس کو نصاب کا حصہ بنائیں، لیکن جس طرح میڈم نے بات کی کہ عملی طور پہ بچوں کو، ہاں جی، اسکول میں بس پرنسپل یہ بتا دے ہر ٹیچر کو کہ بچہ ایک گھر سے بوتل لائے، اس میں مٹی ڈالے اس میں، اور وہ پودا وہ اگائے گا، وہ فیل ہوا دوسری سیڈ ڈالو، ٹیچر اس کا وہ کرے، ہر بچہ ایک پودا سمر ویکیشن میں گھر لے جائے گا، اور وہ ان میں وہ انتھوزیازم آتا ہے، وہ پھر پودوں کو ان کو اس وقت پتہ بھی نہیں ہے کہ پودا کیا ہے۔ اچھا، دوسرا ہم کہتے ہیں بار بار کہ یہ پلانٹس بہت ضروری ہے، فارسٹس بہت ضروری ہے، عام بندے کو نہیں پتہ کیوں ضروری ہے۔
اس کو کیوں اپنے ایک پودا ہے کیوں ضرورت ایکچولی جو آپ جیسے انہوں نے کہا سانس کی بیماری آ رہی ہے جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کر رہے ہیں اور میں نے آپ سے کہا گرین ہاؤس گیس میں اس کی بہت کم مقدار ہے اور اس وقت وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. کیوں؟ یہ جو ہم کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرتا ہے پودا اس کو کھینچتا ہے اور اپنی خوراک تیار کرتا ہے, لہٰذا وہ یوٹیلائز ہو جاتا ہے. ہم اس سنک کو ختم کر رہے ہیں, دیٹس وائی ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں مولک ہو رہا ہے. جی جی جی. تو یہ وجہ ہے کہ ہم پودے چاہتے ہیں. گھروں میں پودے اگاؤ, آپ کا کم از کم گھر کی ہوا تو صاف ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے فارسٹ آپ نہیں اگا سکتے ہو. ہمارے آج کل دیکھیں ہر گھر میں پہلے زمانے میں 2-3 مختلف قسم کے درخت ہوتے تھے, لوگ اس کے سائے میں بیٹھتے تھے. ایک تو اے سی وغیرہ آ گئے, لوگوں کی عادتیں چینج ہو گئی ہیں. ہر گھر میں جاؤ, گاؤں سے جہاں سے میں تعلق رکھتی ہوں, ہمارا اپنا گھر سارا کنکریٹ, سارے درخت کاٹ لیے اور بس اس میں وہ بس ماربلز اور یہ چیزیں لگا لی اور بس کنکریٹ کے گھر بنا رہے. ہم خود گھروں میں گرینری کے خلاف ہو گئے ہیں. اچھا صرف جیسے میں نے کہا پلانٹس نہیں, اچھا پانی ہم وضو کر رہے ہیں, مسلمان ہیں, نل کا کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے کھلا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث میں ہے, ایک صحابی سے کہا, انہوں نے وہ وضو کر رہے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ اچھا وضو میں بھی پانی کم استعمال کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر بہتے ہوئے دریا میں بھی آپ وضو کریں تو بھی پانی کا استعمال کم, ضائع نہیں کرنا. اچھا ایک صحابی نے کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, انہوں نے کہا کہ میں نے کسی نے کوئی خواب دیکھا, حضور کو تو پتا تھا. ایک صحابی نے کہا, شاید سعد بن ابی وقاص تھے, انہوں نے کہا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور جیسے میں سجدے میں گیا ہوں ویسے ہی وہ درخت بھی سجدے میں گیا ہے. آپ دیکھیں, اچھا یہ لیونگ تھنگس ہیں, سانس لیتے ہیں درخت, ان کے بھی حقوق ہے, جانوروں کے. اچھا ایک ہم یہ بات بھول گئے اس میں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے وہ کتنی افیکٹ ہو رہی ہے. صرف انسانوں کی بات نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی. جو ہمارے ارد گرد چرند پرند چیزیں جتنی بھی ہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے. بالکل ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ان کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. آپ نے جس طرح وہ اسپیشیز ختم ہو رہی ہے, حقوق کی بات کی آپ نے, یہ بات مجھے انتہائی زیادہ اچھی لگی کہ ہم انسانوں کی حقوق اور حیوانوں کے حقوق پر تو بات کرتے ہیں مختلف سیشنز میں, لیکن میرے خیال میں اب شجرکاری کے اس میں بھی اس حقوق پر بھی بات کرنا چاہیے. میرے خیال میں ہماری یہ گفتگو اور یہ پروگرام اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا. دیکھیں اور پروگرام کے دوران ہی پروگرام ریکارڈنگ کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی ہے, تو یہ ایک اچھا شگون ہے. ہاں بالکل, ہم تو اس کے قائل ہیں. اس کا جیسا کہ آپ نے بتایا اس کا حقوق کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے. حقوق مثلاً خواہ وہ انسانی حقوق ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سائیدار درخت ہوتے ہیں جہاں عموماً لوگ دیہات وغیرہ میں آرام کرتے ہیں, تو فرمائے کہ وہاں گندگی, اس سائے کے نیچے اس کے آس پاس گندگی مت پھیلاؤ. سبحان اللہ. جی ہاں, یہ صحیح حدیث. مطلب یہ کہ لوگ وہاں آئیں گے, آرام کریں گے, اگر آپ نے پہلے سے وہاں گندگی پھیلا رکھی ہے تو ان کو تکلیف ہوگی, وہ وہاں ٹھہر نہیں سکیں گے. تو ایک مسافر کے حقوق کا خیال ہے. دوسری بات یہ کہ شجرکاری کی بات کرتے ہیں تو ہم تو صرف اس سے کہ کوئی پلانٹ لگا دیں, کوئی پودا لگا دیں, لیکن اس بہت زیادہ درخت جو ہیں وہ پھلدار بھی ہوتے ہیں. اس میں اچھا اس میں وہ پھل جو ہے وہ صرف انسان کے لیے نہیں ہے, حیوانات بھی کھاتے ہیں, اس سے پرندے بھی کھاتے ہیں. تو ان جو روزی کا بندوبست ہے اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں. تو اسی وجہ سے فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے کوئی پودا لگایا اور اس میں سے کسی بھی جاندار نے کچھ کھا لیا تو وہ اس درخت لگانے والے کے لیے صدقہ ہوگا. اچھا اگر کوئی درخت جو ہے وہ صرف سائیدار ہے, پھل اس میں نہیں آتا, تو اس میں بھی یعنی ہم انسانوں کے لیے تو اس میں سایہ وغیرہ ہوگا اور یا دوسرے جو ٹھنڈک وغیرہ وہ, لیکن بہت سارے پرندے اس میں گھونسلے وغیرہ بنا دیتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ جی یہ سب. تو یہ جو ہے نا
جن حقوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ضمانت دی ہے اور انسان کے لیے ان کا ذکر ہے، تقریباً وہی حقوق جو ہیں وہ حیوانات کے بھی ہیں. جی بالکل. وہ پرندے، ان پرندوں وغیرہ کے بھی ہیں. تو ہم اگر یہ جو ہے نا پلانٹیشن اور شجرکاری وغیرہ کریں گے تو اس کے ساتھ یعنی صدقہ ہونے کے ساتھ موسمیاتی جو ہے نا تغیر کے ساتھ ساتھ اس میں حقوق کا پہلو جو ہے وہ بھی شامل ہے. بالکل. حسن فاروق صاحب، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد کا حوالہ دیا کہ آپ کسی پودے کے آس پاس گندگی نہ پھیلائے، تو ہمارا تو علم یہ ہے کہ ہم شہر سے گندگی مطلب صاف وہ خوراک کی چیزیں اٹھا کے تو سیاحتی مقامات جا کے وہاں گندگی پھیلاتے ہیں. 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ جو موجب لعنت ہیں، جہاں پہ کچھ کرنے والے پہ لعنت ہے. ان میں سے ایک سایہ دار جگہ پہ اگر کوئی گندگی پھینک دیں اس شخص کے اوپر لعنت. دوسرا، بہتے ہوئے پانی میں اگر کوئی گندگی کرے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. تیسرا، اس شخص پہ لعنت ہے جو راستے پہ، لوگوں کے چلنے والے راستے پہ کوئی چیز تکلیف دے رکھے آپ وہاں پہ گندگی کریں. تو آپ کا تو مذہب اس میں اتنا ایکسٹریم پہ گیا ہے دین کا کہ لعنت بھیجیے کہ یار یہ چیز ہے. بلکہ ایک حدیث ایسی ہے کہ وہ حیران کر دیتی ہے کہ اگر تم کوئی پودا لگا رہے ہو اور اس دوران قیامت کے آثار آ جائیں کہ بس دنیا ختم ہے اور قیامت آ گئی، اور تمہارے پاس موقع ہو کہ تم وہ پودا لگا سکو تو لگا کے ہی اٹھنا، اس وقت بھی آپ کو اتنا موقع وہ نہیں، یعنی اس پہ اتنا امفسائز کیا ہوا ہے. امین بھائی، چیزیں اب ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ دیکھیں 2 طرح کی اللہ کے جو بنانے کے انداز ہیں وہ 2 طرح کے. ایک تو ہوتا ہے جو کن فیکون سے ہو جاتا ہے فوراً. ایک اللہ کے ہاں سنت ہے کہ تدریجاً کام ہوتا ہے. ہمارے ہاں تباہی تدریجاً آئی ہے، اب اس کی اصلاح بھی تدریجاً ہوگی، آہستہ آہستہ اب ہم آگے جائیں گے. تو ہمیں ایک تو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ 1.5 کے اندر ماحول بدل جائے گا، ٹائم اچھا خاصا لگے گا. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے ہاں احساس ہو کہ ہم ڈوب رہے ہیں. یہ احساس ضروری ہے، اور وہ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے پاس تو پیٹرول ہے، کسی کے پاس گیس ہے، کسی کے پاس ڈیزل ہے، تو وہ چیزیں بیچ کے اپنے لیے گندم خرید لیں گے، پھل خرید لیں گے. میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ ہم اور آپ کیا بیچیں گے؟ تو ہمارے پاس جو اس وقت یہ پانی ہے اسی کا استعمال سے، اور صحیح استعمال شکر ادا کرنے کا ایک انداز ہے. اور خدا کا صاف فیصلہ ہے کہ شکر ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا، اور کفر کرو گے تو پھر بھائی ناراض مت ہونا. واہ جی واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنے تمام پینلسٹ کا مشکور ہوں. قاری روح اللہ مدنی صاحب، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ، انتہائی شکریہ. سیریسلی مجھے آپ کی گفتگو انتہائی زیادہ اچھی لگتی ہے. جزاک اللہ. اور حسن فاروق صاحب تو سننے کے لیے ایسے مطلب سننے کے لیے بنا ہوا ہے سننے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. حسن فاروق صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے بولنے کا انداز مجھے انتہائی زیادہ پسند ہے. اور اسی کے ساتھ سید جماعت علی شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میڈم، آپ نے انتہائی زیادہ خوبصورت گفتگو کی. ڈاکٹر روزینہ گل، آپ کا بھی تہہ دل سے شکریہ. اور اسی کے ساتھ پروگرام کے ہوسٹ امین مشال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہباں.